بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب نے افغانستان کو دنیا سے جوڑنے میں مدد کی، طالبان۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے کالج میں حجاب پر پابندی۔ فرانس میں یہود مخالف بیان کا الزام لگا کر مسجد بند کر دی گئی۔ بھارت میں مسلم مخالف بیانات پر سپریم کورٹ کا ریاستی حکومت اور پولیس کو نوٹس جاری۔ میں عیسائی تھا جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو گئی۔ سردی میں دھوپ لینے کے فائدے ہی فائدے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ افغان طالبان کے سفیر نے سعودی عرب کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے افغانستان کو بیرونی دنیا سے رابطے کرنے میں مدد کی، جبکہ ملک میں اہم انسانی امداد کے لیے سعودی عرب کے اقدامات کو بھی سراہا۔ افغانستان کو انسانی بحران کا سامنا ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے امریکہ اور دیگر ڈونرز ریاستوں نے مالی امداد کو منقطع کر دیا تھا اور عالمی مالیاتی نظام سے افغانستان کو الگ کر دیا گیا تھا۔ اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا تھا۔ افغانستان کی صورتحال پر OIC کا یہ غیر معمولی اجلاس سعودی عرب نے بلایا تھا۔ اس اجلاس میں یورپ سلامتی کونسل کے 5 مستقل رکن ممالک نے بھی شرکت کی تھی، جنہوں نے افغانستان میں اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ OIC کا اجلاس افغانستان کو دنیا سے جوڑنے کے لیے رابطے کا ذریعہ تھا۔ OIC دنیا کو افغانستان کی صورتحال کی حقیقی تصویر دکھانے میں کامیاب ہوئی۔ OIC کے رکن ممالک میں سعودی عرب نے سب سے زیادہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ سعودی عرب نے 1 ارب سعودی ریال افغانستان کے لیے OIC کے فنڈ میں جمع کروانے کا وعدہ کیا۔ اسی طرح فوری طور پر کنگ سلمان امدادی مرکز کی وساطت سے خراب معاشی صورتحال سے 2-4 افغانوں کے لیے امداد بھجوائی گئی۔ سعودی عرب بہت زیادہ تعاون کرنے والا ملک ہے اور اس نے OIC کے کسی بھی دوسرے رکن سے زیادہ افغانوں کی مدد کی۔ سعودی عرب سے افغانوں کی مدد کے لیے امدادی سامان کے 6 جہاز افغانستان بھیجے، جبکہ زمینی راستے کے ذریعے بھی شاہ سلمان کے ریلیف سینٹر کے ذریعے مدد فراہم کی گئی۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے علاقے بالا گاڑی میں سرکاری کالج نے حجاب پر پابندی لگا دی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کی دیگر ریاستوں کی طرح کرناٹک میں بھی گزشتہ چند ماہ سے ہندوؤں کی دیدہ دلیری بڑھ گئی ہے۔ نفرت کی آگ اب تعلیمی اداروں میں بھی بھڑکائی جا رہی ہے۔ ریاست کرناٹک کے سرکاری کالجز میں ہندو طلباء اور طالبات زعفرانی رنگ کے اسکارف پہن کر آتے ہیں اور مسلمان طالبات پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ حجاب بند کریں۔ کالج کے پرنسپل نے کہا کہ حجاب کے معاملے پر کالج کے اساتذہ کا اجلاس طلب کیا گیا، جس کے بعد ہی حجاب اور اسکارف پر پابندی لگائی گئی ہے۔ کالج پرنسپل نے مزید کہا کہ مسلم طالبات چاہیں تو اپنے سر کو ڈھانپنے کے لیے شال یا چادر استعمال کر سکتی ہیں۔ ڈگری کالج میں تقریباً 850 طلبہ ہیں، جن میں سے 1/4 مسلمان ہیں۔ حجاب کرنے والی طالبات نے کالج کے اس فیصلے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ کچھ عرصہ پہلے کرناٹک کے ضلع اڈوپی میں بھی ایک سرکاری کالج کے پرنسپل نے مسلم لڑکیوں کو حجاب پہن کر کیمپس میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ طالبات کی جانب سے شدید احتجاج کے باعث پرنسپل کو اپنے احکامات واپس لینا پڑے تھے۔ دوسری طرف غیر سرکاری تنظیم جینوسائیڈ واچ کی جانب سے بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کا ایمرجنسی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ امریکہ کی غیر سرکاری تنظیم NGO جینوسائیڈ واچ نے بھارت کے لیے نسل کشی کی ہنگامی حالت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اس وقت مسلمانوں کی نسل کشی کے 8ویں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ بھارت مسلمانوں کی مکمل پامالی سے صرف 1 قدم دور ہے، جبکہ بھارتی وزیر اعظم مسلمانوں کی نسل کشی ہوتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ان کی نفرت سے بھری نازی طرز کی تنظیم ہے جو ہٹلر کو سراہتی ہے۔ اس سے پہلے جینوسائیڈ واچ کی جانب سے مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم
اور ان کی نسل کشی سے متعلق الرٹ جاری کرتے ہوئے بھارت سے اسے روکنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے جینوسائیڈ واچ کی جانب سے مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم اور ان کی نسل کشی سے متعلق الرٹ جاری کرتے ہوئے بھارت سے اسے روکنے کا مطالبہ کیا تھا۔ مقبوضہ وادی کو بھارتی آرمی نے دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایئر جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ الرٹ جاری کرتے ہوئے عالمی تنظیم کا کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، تشدد اور جبری قید کا سلسلہ جاری ہے اور مسلمان رہنماؤں کو جلا وطن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نقل و حرکت اور میڈیا پر پابندی لگا دی گئی ہے، جبکہ مسلمان شہریوں کے مقابلے میں جدید اسلحے سے لیس 6 لاکھ ہندو اور سکھوں پر مشتمل بھارتی آرمی ہے۔ جینوسائیڈ واچ نے کہا تھا کہ بھارتی آرمی 2016 سے اب تک 70,000 سے زائد وہاں لوگوں کو شہید کر چکی ہے، جبکہ 1990 تک ہندو پنڈت معاشی طور پر حاوی تھے اور بی جے پی نے پچھلے 5 سالوں میں اقتدار میں آ کر ہندوؤں کو دوبارہ مضبوط کیا ہے۔ فرانس میں یہود مخالف بیان کا الزام لگا کر مسجد کو بند کر دیا گیا ہے۔ فرانسیسی وزیر داخلہ نے مسجد کی بندش پر کہا کہ کین کی مسجد نے یہود مخالف بیانات دینے کے علاوہ حکومت کی جانب سے کالعدم کی گئی 2 تنظیموں کی حمایت کی خلاف ورزی بھی کی ہے۔ پیرس کے شمالی علاقے کین میں 2 ہفتے قبل امام مسجد کے خطبے کو بنیاد پرست قرار دے کر مسجد کو 6 ماہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ سال 2020 میں فرانس کے ایک اسکول میں طالب علموں کے سامنے گستاخانہ خاکے دکھانے والے استاد کو مار دیا گیا تھا، جس کے بعد فرانسیسی صدر نے اس واقعے کے خلاف متنازع بیانات بھی دیے تھے۔ اس وقت فرانس میں مساجد کے خلاف کریک ڈاؤن اور تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور بنیاد پرستی پھیلانے کے الزام میں متعدد مساجد کو بند کیا گیا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مسلمانوں کے خلاف دیے گئے متنازع بیانات پر اتراکھنڈ ریاست اور دہلی پولیس کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور 10 دن کے اندر اندر جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ایسے اور مقدمے بھی زیر التوا ہیں جس میں درخواست گزار نے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کرنے والوں کی فوری گرفتاری اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کسی مذہب کو نشانہ بنانے کے نام پر منعقد کی جانے والی تقریبات میں اضافہ ہو گیا ہے اور ایسی ہی تقریب 23 جنوری کو علی گڑھ میں منعقد ہونے جا رہی ہے۔ دوسری طرف بھارت کے دلوپورہ گاؤں میں ٹھنڈ سے مرے بندر کی آخری رسومات میں 1500 سے زائد افراد کے لیے کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ لوگوں نے بندر کے جنازے کی تمام رسومات میں حصہ لیا، جس میں باڈی کو جلا کر مردے کی موکشا کا عمل بھی شامل تھا۔ موکشا روح کی آزادی اور اس کے اصل بے عیب جوہر کے ادراک کی ایک خاص حالت کو کہتے ہیں۔ گاؤں میں پنچایت کے سابق سربراہ نے میڈیا کو اس عجیب و غریب رسم کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ جب بھی ہمارے ہاں کوئی بندر مرتا ہے تو ہم مردہ انسان کی آخری رسومات کی طرح ہی اس کی بھی رسومات ادا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور حسن سلوک دیکھ کر ظالم بھی جھک جایا کرتے تھے۔ اسلام مذہب کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اچھی سیرت اور اچھے اخلاق کو اپنانے کا حکم دیا، جس سے دوسرا شخص متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ آج بھی غیر مسلم اسلام کی طرف تیزی سے آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے آخری پیغمبر کی سیرت کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے، جس کی وجہ سے انہیں اسلام میں آنے کی ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک شخص جو پہلے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، وہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا چاہنے والا بن چکا ہے۔ ایک انٹرویو میں اس شخص نے کہا کہ ہوا کچھ یوں کہ آپ میرے چہرے پر داڑھی دیکھ رہے ہیں، یہ اسلام قبول کرنے کے بعد کی نہیں بلکہ جب میں عیسائی مذہب میں تھا تبھی سے میں نے داڑھی رکھ لی تھی۔ شخص کا کہنا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھی تو زمانہ عیسائیت میں ہی مجھے اپنے نبی سے محبت ہو گئی تھی۔
ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، تو مجھے اتنا لگاؤ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت دیکھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے والے شخص نے بتایا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب میں اپنی عیسائی فیملی میں رہ رہا تھا تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں نوکری پر جا رہا ہوں، کیا آپ میرے کپڑے نکال دیں گی؟ میری والدہ کو معلوم تھا کہ یہ کبھی دفتر جاتے ہوئے شلوار قمیض نہیں پہنتا، لیکن پھر بھی میری امی نے شلوار قمیض نکالی۔ میں نے جب اپنی والدہ سے پوچھا کہ شلوار قمیض کیوں نکال دی، پینٹ شرٹ کیوں نہیں؟ جبکہ میری والدہ اس وقت عیسائی ہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ بیٹا آج جمعہ ہے۔ سورج کی روشنی نہ صرف ہمارے جسم کو گرم رکھتی ہے بلکہ یہ جسم کو وٹامن ڈی بھی وافر مقدار میں فراہم کرتی ہے۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ سورج کی روشنی انفیکشن اور کئی طرح کی بیماریوں میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ دھوپ میں نہانے سے جسم کو وافر مقدار میں وٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے اور جوڑوں کو تقویت دیتا ہے اور ہمارے جسم میں کئی اور اہم افعال سر انجام دیتا ہے۔ وٹامن ڈی اگرچہ خوراک سے بھی حاصل ہوتا ہے لیکن یہ وٹامن بہت کم کھانوں میں کم مقدار میں پایا جاتا ہے، اور سورج کی روشنی میں تھوڑی دیر تک ہی کھلی جلد کے ساتھ بیٹھنے سے اس وٹامن کی وافر مقدار حاصل ہو جاتی ہے۔ دھوپ لینے سے ہمارے جسم میں میلانونن ہارمون پیدا ہوتا ہے، اس ہارمون کی وجہ سے ہمیں اچھی اور پرسکون نیند آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہارمون ذہنی تناؤ کو بھی کم کرتا ہے، جس سے جہاں دماغ پرسکون رہتا ہے وہاں رات کو اچھی نیند حاصل ہوتی ہے۔ دھوپ میں بیٹھنے سے جسم میں کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے، جس سے جہاں کولیسٹرول لیول نارمل رکھنے میں مدد ملتی ہے وہاں وزن کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ سردیوں میں تقریباً 15 منٹ تک دھوپ میں بیٹھنا ڈاکٹرز کے نزدیک صحت پر اچھے اثرات پیدا کرتا ہے اور بہت سی دائمی بیماریوں کو پیدا ہونے سے روکتا ہے۔ اگر جسم میں کسی قسم کا انفیکشن ہے تو دھوپ میں ضرور بیٹھیں، کیونکہ دھوپ میں بیٹھنے سے بیکٹیریل انفیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ دھوپ جلد کے مسائل سے نجات دلانے کے لیے بھی بہت مؤثر ہے، اور اس کے بغیر جلد کئی طرح کے مسائل میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ سورج کی شعاؤں میں یرقان جیسی سنگین بیماری کو دور کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، اس لیے یرقان کے مریضوں کو روزانہ کچھ دیر دھوپ میں بیٹھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ہمیں کتنی دیر دھوپ سیکنا چاہیے؟ اگر آپ کی جلد کا رنگ صاف ہے تو تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھنے سے ہی آپ کے جسم میں وٹامن ڈی کی وافر مقدار پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے جلد کا رنگ گہرا ہے تو ایسے افراد کو زیادہ دیر دھوپ میں بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز کے نزدیک صاف جلد والوں کو روزانہ 15 منٹ اور گہری رنگت والوں کو روزانہ آدھا گھنٹہ دھوپ لازمی لینی چاہیے۔ اگر آپ کپڑے پہن کر دھوپ لے رہے ہیں تو اس طریقے سے دھوپ آپ کی جلد پر نہیں پڑتی، چنانچہ اس طرح جلد کے نیچے وٹامن ڈی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب دھوپ میں بیٹھے تو اپنے جسم کے آدھے سے زیادہ جلد کو دھوپ کے سامنے رکھیں۔ سردی میں دھوپ لینے کے لیے سب سے مناسب وقت دوپہر کا ہے، اس لیے دوپہر کے وقت دھوپ میں بیٹھنے اور شام کے وقت دھوپ مت لیں، کیونکہ شام کے وقت سورج کی روشنی میں کینسر پیدا کرنے والی شعاؤں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔